السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم ٹو اقبال کا پاکستان. آج کا جو کانسیپٹ ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے خودی اینڈ اٹس ماڈرن کانسیپٹ ود ماڈرن یوتھ آف ٹوڈے، بیکاز ہاؤ kids of today perceive خودی which is the main doctrine of حضرت محمد اقبال. اور اس کو آگے چل کے بات کرتے ہیں. I hope you have a lot of questions for us because this is what we're thriving on. So آپ کی بھرپور تعلیم میں تشریف لاتے ہیں زید حامد صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آج ہم خودی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. خودی جو جس پہ زیادہ تر اقبال کی پوئٹری جو آئیڈیالوجی جو ہے اس پہ بیسڈ ہے، اور زیادہ تر آج سے 2 سال پہلے اگر مجھے بھی کوئی پوچھتا کہ خودی کا کانسیپٹ بتاؤ تو میں فیمس گانا جو ہم نے گایا بھی تھا اس کا شعر پڑھتا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. از دیٹ دا مین کرکس آف جو خودی کا جو کانسیپٹ ہے، جو آئیڈیالوجی ہے؟ یہ آبویسلی ایک تو بہت لمیٹڈ ہم اس کو ڈائمینشن میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن آپ اس کو کیسے اس کو اور ایکسپلین کریں گے فار دا یوتھ آف ٹوڈے؟ کس طرح ہاؤ وڈ دے انڈرسٹینڈ دا ریئل میننگ بہائنڈ خودی؟ یعنی یہ بہت انٹرسٹنگ بھی ہے، کریٹیکل بھی ہے اور ریلیونٹ بھی ہے آج کے دور کے لحاظ سے کہ وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈاکٹرن آف خودی. کیونکہ مسلم ہسٹری میں 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں کوئی مسلمان فلاسفر ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ ٹرم بھی استعمال کی ہو. یہ خودی یہ ٹرم بھی اقبال کی دی ہوئی ہے، اور لہذا اس سے پہلے اس کو ایکسپلین کرنا یا اقبال کے بعد آنے والوں میں سے کسی کو ایکسپلین کرنا پہلے والوں کے لیے تو ممکن نہیں ہے. بعد والے ہی ایکسپلین کر سکتے ہیں یا اقبال خود اس کو ایکسپلین کریں کہ خودی کی ان سے کیا مراد ہے. اور دا ریزن بھی کہ حضرت واصف علی واصف لاہور کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اقبال کی شاعری کو سمجھنے کے لیے انسان کو کم از کم قلندر ہونا پڑتا ہے. کم از کم قلندر ہونا پڑتا ہے اس کے مزاج کو سمجھنے کے لیے. قلندر کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ قلندر وہ شخص ہوتا ہے کہ خدا جس سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا دیں. یعنی وہ خدا سے اتنا خوش ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک ایسا تعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ایک ایسی اسپرچل کنیکشن ہوتا ہے کہ دنیا میں ورڈ امپاسبل ڈز ناٹ ایگزسٹ فار اے قلندر. ایک اللہ کے فقیر کے لیے، ایک ولی کے لیے، اس شخص کے لیے، درویش کے لیے قلندر کے لیے امپاسبل ایگزسٹ نہیں کرتا. دنیا میں جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ اچیو نہیں کیا جا سکتا، تو وہ پہلے ہنس پڑتا ہے، اس کے بعد اس کو اچیو کر کے دکھا دیتا ہے ود all the spiritual forces that he has because he connects with the creator and the creation. یہ ان کا پرسرار اینگل ہے. یہ جب کہتے ہیں اقبال اپنی پوئٹری میں کہ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے، سو ہر اللہ کے خاص بندوں میں ایک پرسرار ڈائمنشن ہوتی ہے، مسٹیریس ڈائمنشن، اور اس مسٹیریس ڈائمنشن کا انہوں نے نام خودی دیا ہے. So when we talk of Khudi, we are not talking of his role as a geopolitical analyst, as a philosopher, his economy, the works that he done in literature or law or economy or fiqh. No. When we talk of the concept of Khudi, we are talking of the mysterious forces, of the mystical dimension, of that aspect of Allama Iqbal which makes him a qalandar, which makes him a wali Allah, which makes him a person کہ جس کی ہاں اور نہ میں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے تبدیل کر دیتا. When you talk about خودی، کیا خودی is associated with ego? Is that where the manifestation of دیکھو علی ego could be in many directions. I mean, ego could be positive and negative. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، مٹی کا پتلا بنایا آدم علیہ السلام کا، فنفخت فیہ من روحی، تو کہا کہ میں نے اللہ نے کہا میں نے اپنی روح پھونکی ان میں، اور تمام فرشتوں سے اور تمام مخلوق سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. بالکل. تو ابلیس اکڑ میں آ گیا. ابلیس میں بہت زیادہ ایگو تھی، اکڑ میں آ گیا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس نے تکبر کیا، استکبر، اس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، یہ مٹی کے بنے میں آگ کا بناؤ. تو یہ جو تکبر ہے اس نے بھی سٹینڈ لیا. پھر اس کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ تو عورتوں میں قیامت تک کے لیے چھٹی دی جاتی ہے، تو دیکھیے اس نے کہا کیا اللہ تعالیٰ سے، اس نے اللہ کو مخاطب کر کے کہا فبعزت کا، یا اللہ تیری عزت کی قسم میں انسان کو اب گمراہ کروں گا. اور اس کا لیول دیکھیے، یعنی آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو ابلیس کہ وہ جو قسم اس نے کھائی ہے اس کی لاج رکھ رہا ہے آج بھی، وہ انسانوں کو گمراہ کس طرح کر رہا ہے.
انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو دیوانگی اور فنیٹک پن چاہیے وہ ابلیس میں موجود ہے. تو ابلیس میں جو ایگو ہے، ابلیس میں جو انا ہے، اس میں جو اکڑ ہے، اس میں جو ایروگنس ہے، اس کو خودی نہیں کہتے، نہیں کہہ سکتے، نہیں کہتے. So this is the difference that ہم نے پوری مثال اس لیے دی ہے to make you understand. اسی لیے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ خودی کو concept کو اس کو مثال ہم نے اس لیے دی آپ کو بتانے کے لیے کہ ہر جگہ ایروگنس دکھانا، اکڑ دکھانا، سٹینڈ لینا خودی نہیں ہے. جو خودی کی ڈاکٹرن ہے اس کا فوکس یہ ہے کہ تمہارے اندر جو ریئل مین ہے، جو سیلف ہے، تمہاری حقیقت ہے، دا ریالٹی آف مین دیٹ لائز ود ان یو، اس کو تم ڈیولپ کر کے اس مقام پر کیسے پہنچ سکتے ہو جس مقام پر وہ آدم تھے جن کو سجدہ کیا گیا تھا. یعنی اصل میں صحیح معنوں میں اللہ کا خلیفہ اگر تم ہونا چاہتے ہو تو تم کو وہ اسٹیٹس حاصل کرنا ہے کہ جہاں پہ فرشتے بھی تم کو سجدہ کر رہے ہو. دیٹ اسٹیٹس دیٹ یو ہیو ٹو اچیو. اس اسپرچل لیول کا نام، اس جرنی کا نام خودی. واٹ بیسکلی اقبال ڈاکٹرن آف خودی واز کہ جب آپ دنیا میں ریوائیو کرتے ہو اپنے آپ کو، تو جس طرح ہمارے بڑوں نے کاسمک فورسز میں ٹیپ کر کے ان فورسز کو بھی استعمال کیا تھا، تو آپ اگر دنیا میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہو تو یو آلسو نیڈ ٹو کنیکٹ. سو یو ہیو ٹو فالو دیٹ پاتھ یور سیلف، جس پر اقبال چل کر، جس پر اقبال نے سفر کیا، چلے، ایکسپیرینسز کیے، اور آخر میں جا کے پھر یہ باتیں جب وہ لکھ رہے ہیں تو وہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ اقبال کے پرسنل ایکسپیرینسز ہے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یعنی امیجن کیجیے نا جب وہ بات کر رہے ہیں کہ تم اس کی فزیکل فورس کی کیا بات کر، وہ دیکھ کے تقدیریں بدل دیتا ہے. اور یہ وہ ڈائمنشن ہے کہ جو ڈاکٹرن آف خودی میں آتی ہیں. خودی کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کو پروموٹ کیسے کرنا ہے، اوپر کیسے لے کے جانا ہے. یہ وہی بات ہوگی کہ جو انسان، جہاں سے انسان کا بگننگ آف مین کائنڈ جو ہوئی ہے، تو لاٹ آف ریسرچرز آر سیئنگ ناؤ کہ جو انسان ہے اس کو لینگویج کے مچ لیٹر. اس سے پہلے وی ہیڈ ٹیلیپیتھک پاورز کے ایک اگر ہنٹر ہے وہ جنگل میں جاتا ہے اینڈ ہی کالز اپون دا پرے کہ ایک ہرن آ کے آپ کے قدموں میں خود گر جاتا ہے، بیکاز دیٹس ہاؤ مچ پاور اے ہیومن بینگ سپوز ٹو ہیو. کہتے ہیں کہ خودی کی خلوتوں میں کبریائی، یعنی یہ خودی جب اپنے سیکرٹ چھپی ہوئی ہوتی ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فورسز ہوتی ہیں. خودی کی جلوتوں میں مصطفی، جب یہ خودی سامنے آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیم فورس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بھی وہی فورس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی وہی فورس ہے، اور وہی فورس آپ کے اندر بھی ہے. اور جب انسان کو یہ ریئلائز کریں کہ وہ فورسز جو کائنات کو چلا رہی ہیں اللہ نے آپ کے وجود میں بھی رکھی ہوئی ہیں، تم اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اور پھر اس پر پوری ڈاکٹرن بلڈ کی ہے انہوں نے. اگلا سوال یہ آتا ہے ہم کیسے کریں؟ تو پھر کیسے کرنے کا پروسیس. تو اس بات کو ذہن میں رکھو کہ خودی از ناٹ اے فزیکل فورس، اٹس اے اسپرچل فورس وچ افیکٹس دا فزیکل ورلڈ. یعنی یہ سمجھنے والی بات ہے کہ خودی ایسی فورس ہے کہ جس کی وجہ سے آپ فزیکل دنیا میں چینجز لاتے ہیں. تو دیٹ از یور ایکسٹرا سینسری پرسپٹیو فورس، دیٹ از یور میٹافزیکل فورس، دیٹ از یور ایکچوئل فورس کہ جس کی بنیاد پر آپ دنیا، جس بھی بنیاد میں کانفیڈنس آتا ہے، آپ کو ویژن آتا ہے، آپ کو نگاہ بلند ہوتی ہے، آپ کا سخن دل نواز ہوتا ہے، آپ کی جاں پرسوز ہوتی ہے، آپ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت بنتے ہیں. یہ سارے ایٹریبیوٹس جو اقبال بتاتا ہے کہ قاری نظر آ رہا ہے، نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، یہ سارے ایٹریبیوٹس جو بندے مومن میں پیدا ہوتے ہیں، اٹ از بیکاز آف دا اسپرچل فورس آف خودی. You need to ignite that. You need to ignite that and recognize that. Let's take a little break, and once we come back, we're going to go on a discussion. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. خودی کا کانسیپٹ ڈسکس ہو رہا ہے. آئی ہوپ کہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس کچھ سوالات اس پوری گفتگو کے بعد. اینی کوشچن یو گائز وانٹ؟ اینی ون ود اے کوشچن؟ جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے بات کی کہ ہمیں اپنے اندر خودی کو جگانا ہے، لیکن آج کل تو کہیں پہ اسپرچل ٹیچنگ اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اگر ہم جس طرح آپ نے کہا کہ اپنے اندر کے خودی کو جگائیں تو ہم کدھر جا کے جگائیں؟ ہمارے اسکول کالجز میں کہیں پہ ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ آپ کیسے اپنے اسپرچل لیول کو ہائی کریں. ہمیں تو پڑھائی بھی نہیں جاتی ہیں یہ باتیں. مطلب آپ لوگوں کے جس طرح شوز ہیں انہیں دیکھ کے ہمیں جتنا پتہ لگتا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، زیادہ اگر نماز روزہ کر سکتے ہیں، مگر اس سے ہمارا اسپرچل لیول تو نہیں بڑھتا. تو اس کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا کریں ہم. اچھا کوشچن ہے آپ کا. دیکھو بیٹا، اگین اف یو ریڈ اقبال نے اس کا پورا پروسیس بھی بتایا ہوا ہے. اور دوسری طرف وہ تمام ہمارے مسٹکس، ہمارے تمام اولیاء کہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس بات پر کہ انسان تزکیہ نفس کس طرح کرے، اپنے آپ کو پیوریفائی کس طرح کرے.
آپ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کی کتاب، ان کی کتاب آپ دیکھ لیجئے. آپ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا فرمایا، حضرت نظام الدین اولیاء نے کیا کہا، حضرت معین الدین چشتی نے کیا کہا ہے. یو ریڈ دا لائف ہسٹری آف دیز بزرگ. ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈائمینشن جو ہے، جو مسٹیکل ڈائمینشن کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے اسپیشلسٹ ٹیچرز ہوتے ہیں جن کو آپ اولیاء اللہ کہتے ہیں، فقراء کہتے ہیں، قلندر کہتے ہیں، درویش کہتے ہیں. دے آر ڈفرنٹ فرام دا اسکالرز آف ظاہری فقہ. جس طرح امام احمد بن حنبل ہیں، مالک ہیں، شافعی ہیں، ابو حنیفہ، امام بخاری ہیں. دے ور دا گریٹسٹ آف اسکالرز. اولیاء اللہ تھے اپنی ذات میں، لیکن انہوں نے فوکس کیا ظاہری لا پہ ٹو اسٹیبلش دی اسلامک پولیٹیکل، اکنامک، سوشل سسٹم. فقہ کے قوانین، طلاق کے قوانین، وراثت کے قوانین، جائیداد، پراپرٹی، اکانومی، انہوں نے لاز بنائے. لیکن جو پورے دین کا ہمارا اسپرچل ڈائمینشن ہے کہ انسان کے وجود کا تزکیہ کیسے کیا جائے، اس کے اندر جو قلبی بیماریاں ہیں، جو ہر انسان کے وجود میں ایک بیماری ہوتی ہے. کسی کو لالچ ہے پیسے کی، کسی کو عہدے کی، کسی کو حسد ہے، کسی کو کینہ ہے، کسی کو غصہ ہے. آخر یہ بیماریاں ہیں نا انسانوں کے وجود میں، جس کی وجہ سے انسان حسد کرتا ہے، تباہیاں پھیلاتا ہے، فساد پھیلاتا ہے. ان بیماریوں کا علاج کیسے کرنا ہے، یہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرنس ہیں، یہ اسپیشلائز سائنس ہے. اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ وضو کس طرح کریں، یا روزہ کس طرح رکھیں، یا روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے. ان باتوں کا تعلق قلبی بیماریوں سے، اور قلبی بیماریوں کا علاج قلبی طریقے سے کیا جاتا ہے. اسپرچل ڈاکٹرز، جو اسپرچل ڈاکٹر، بٹ دے ڈونٹ ایگزسٹ اینی مور. نو دے ڈو. پہلی بات تو یہ کہ دے ڈو. ہم بتائیں گے آپ کو، ڈھونڈنے سے تو اللہ بھی ملتا ہے. کبھی اللہ کی زمین اللہ کے ولیوں سے خالی نہیں ہوتی ہے. یو ہیو ٹو لک اراؤنڈ دیم، یو ہیو ٹو فائنڈ دوز پیپل. مگر آج ان کے رول تھوڑے سے بدلے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ خانقاہوں سے نکل کر یہ رسم ادا، جو اقبال نے کہا تھا ان کے بارے میں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو اللہ کے یہ سارے بندے بکھرے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر پہلے زمانے والے بزرگوں کے تو نام ہم نے آپ کو بتائے، اور ان سب کی کتابیں بھی اویلیبل ہیں. امام غزالی نے کیمیائے سعادت، ایک بہت خوبصورت احیاء العلوم الدین لکھی، کیمیائے سعادت لکھی. بہت خوبصورت پروسیس ہے، ایک ایک بیماری کا علاج بتاتے ہیں کہ اگر تمہیں حسد ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، مکر ہے، اگر تم یہ بیماریاں تمہارے اندر ہیں تو یہ کرو تو ان سے تمہیں چھٹکارا ملے گا. اور یہ تمام بزرگوں کی کتابیں، ان کی لائف ہسٹری پڑھیے، کس طرح ان کی تربیت ہوئی، ان کے بزرگوں نے تربیت کس طرح کی. اور سب سے بڑھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت مبارکہ کے اندر ایک بات ہم آپ کو بڑا سمپلیفائڈ بتا دیتے ہیں کہ آل دیز ایٹریبیوٹس اینڈ کوالٹیز جن کا آپ کو پہلے سے معلوم ہے دیٹ دے ایگزسٹ، ہر انسان میں وجود رکھتی ہے. اور آپ کو کیا کرنا ہے. کس انسان کو نہیں معلوم کہ حرام نہیں کھانا، کس بچے کو، کس انسان کو نہیں معلوم کہ جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، فحاشی برائی بدکاری نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا. یہ ساری باتیں تو معلوم ہے ہمیں. ہوتا یہ ہے کہ معلوم ہونے کے باوجود ہمارا نفس اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ ہم چھوڑ نہیں سکتے ان چیزوں کو. غیبت آلموسٹ ایک سوشل ہیبٹ بن چکی ہے ہماری. اور غیبت کے بارے میں قرآن کہتا ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو. اس ورسٹ امیجن کریں کہ یور اون بردر وڈ بی ڈیڈ اور آپ اس کا گوشت کھا رہے ہو. اس کو غیبت کہتے ہیں. اور ہماری ساری محفلوں میں غیبت ہو رہی ہوتی ہے، اس کی گالی، اس کو برائی، اس کو. یہ جو قلبی بیماریاں ہیں، جو اس پروسیس ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا کر. کوئی انسان بڑے بڑے، کوئی بدکاری فحاشی میں پڑا ہوا ہے، کوئی زنا میں، کوئی غیبت میں ہے، کوئی کسی کا، کوئی سود حرام ربا میں، کوئی کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہے. تو شروع ہوتا ہے ہمیشہ سفر اس طرح کہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو وڈرا کرنا شروع کرتا ہے. اور اس کے بعد پیوریفیکیشن کا پروسیس جب جاری رہتا ہے، کتابوں میں بھی یہی طریقہ لکھا ہوا ہے، بزرگوں کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کریں گے. لیکن جو فرق ہے یہاں پر کہ دیکھیے، ایک بہت سمپل سی مثال ہے کہ کوئی انسان جتنا مرضی مٹیریا میڈیکا یا گریز اناٹومی یا کتابوں میڈیکل کی بکس پڑھتا رہے، اپنی بیماری کا علاج نہیں کر سکتا. اپنی بیماری کا علاج کرنے کے لیے اس کو کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے کہ جو صرف مٹیریا میڈیکا یا کتابوں کے نام یا بیماریوں کے نام سے بڑھ کر اس کو ایک کلینکل اسسمنٹ کرنے کے بعد اس کا علاج کرتا ہے. اسی طرح اسپرچل ورلڈ میں یہ ایک بہت بڑا ڈائنامک ایسپیکٹ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو انفلوئنس کرتا ہے. اس کام کے لیے جو ٹیچر چاہیے اس کو روحانی اصطلاح میں مرشد کہتے ہیں، گائیڈ. اور اسی لیے اقبال روحانی ڈائمینشن میں جو مولانا جلال الدین رومی کو مرشد رومی کہتے تھے اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے تھے. جو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں یہ اس طریقت کے سفر میں، اس مسٹیکل ڈائمینشن میں. اسی طرح ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی، جن کا نام ماشاءاللہ آج پوری دنیا میں مشہور ہے، اور یورپ اور امریکہ میں تو خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ میں مولانا رومی سب سے زیادہ ایکنالج کیے جاتے ہیں، اور بہت ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں صرف ان کے کلام کو پڑھ کے. مولانا رومی کو آلموسٹ فیشنیبل ان دی ویسٹ، آلموسٹ فیشنیبل ہے رومی کو کوٹ کرنا. الحمدللہ جب ہمیں موقع ملا قونیہ میں مولانا جلال الدین رومی کے مزار پہ جانے کا، تو آلموسٹ 90% وزٹرز یورپین اور امریکن نان مسلمس تھے، اینڈ دے آر کمنگ اینڈ دے آر وزٹنگ. ان مولانا جلال الدین رومی کو جلال الدین رومی کس نے بنایا؟
ایک دفعہ یہ بہت بڑے عالم تھے، یہ دا گریٹ اسکالر، فقہ کے، حدیث کے، تفسیر کے، اور پورا روم، پورا کونیا، پورا ترکی اس زمانے کا جو تھا ان کا رسپیکٹ اور ادب اور احترام کرتے تھے. ایک دن مولانا رومی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے. ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک فقیر ان کے پاس آ گیا جس کو آپ دیکھنا بھی نہ چاہیں، شاید تو صدقہ کر دیں. تو اس فقیر نے آ کر ان سے پوچھا مولانا رومی سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو مولانا رومی نے سر اٹھائے بغیر کہا اس فقیر کو، ای علم تو نہ دانے، یہ ایسی نالج ہے جس کا تمہیں کچھ پتا نہیں ہے. ڈو ناٹ انٹرفیئر انٹو دا نالج دیٹ آئی ایم اسٹڈنگ. اس فقیر کو جلال آیا، اس نے وہ کتابیں اٹھائیں اور دریا میں پھینکی. اب مولانا رومی کی جان نکلی، یہ قیمتی کتابیں، خزانے، مینوسکرپٹ دریا میں گئے. اس فقیر نے دریا میں ہاتھ ڈالا، ساری کتابیں نکال کے سامنے رکھ دی، ایک کتاب بھی گیلی نہیں ہوئی تھی. اب مولانا رومی کو یہ کانپ کے رہ گئے اور اس فقیر سے پوچھتے ہیں یہ کیا تھا؟ وہ فقیر اب جواب دیتا ہے، ای علم تو نہ دانے، یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے ہو. سو دس ول گیو یو دی آئیڈیا آف ٹو ڈفرنٹ ڈومینز آف نالج. اس طرح کے لوگ آپ کے آس پاس ہیں. مثلا لاہور میں اشفاق احمد صاحب ہوا کرتے تھے، ابھی کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا ہے. قدرت اللہ شہاب تھے، واصف علی واصف ہیں، ممتاز مفتی. ان لوگوں کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ لوگ سوٹ بوٹ پہننے والے لوگ جو ٹی وی ریڈیو اسٹیشن پہ کام کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتے ہیں. یہ ان ساروں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. یہ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو آن ڈیوٹی ہوتے ہیں. اس طرح کے ہزاروں بابے آج بھی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ختم نہیں ہو گئے. I am just loving your each and every word. Sir, why don't you give us classes to provoke spiritualism in us? As I believe in my life, you are the person who is really provoking a new concept in me. So just help us out. Despite this. Exactly what we are doing now. No, despite this. Because I believe that to develop spiritualism or any other moral ability in a person, you need continuous sessions. Just by one thing will go out, we'll just forget everything. There must be some academy or something by this, that students can go over there and have sessions and we can really, really develop or inoculate this beautiful thing in us. دیکھو بیٹا، بات آپ کی ٹھیک ہے. پہلی بات جو ہم نے کہی تھی آپ سے وہ تو بالکل اپنی جگہ پہ ہے کہ ایک ظاہری وجود آپ کو چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو انرجائز کرے. اٹ از آلویز ریکوائرڈ. مگر اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے اتھارٹی اور اختیار دیا ہوتا ہے کہ جو بات وہ کہہ دیتے ہیں یا جو بات وہ لکھ دیتے ہیں اس کے اندر بھی وہ میجیکل فورسز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. آپ اگر اشفاق احمد صاحب کے پروگرام آج دیکھ لیں، پرانے ڈرامے بھی آپ دیکھ لیں، تو دے ہٹ یو ود ایکول انٹینسٹی. جس طرح کوئی لائیو اس وقت ان کو دیکھ رہا تو اس کو لگتے تھے جا کر اشفاق صاحب ٹی وی پہ ہی بات کرتے تھے نا، اور لوگوں کو اسی طریقے سے اگر آپ ان پرانے بزرگوں کو، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت معین الدین چشتی، حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، حضرت علی حجویری داتا گنج بخش ہیں، آپ امام غزالی ہیں، آپ ان جنید بغدادی، حسن بصری، ان تمام بزرگوں کے، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام بزرگوں کے واقعات، ان کی تعلیمات، ان کی ڈاکٹرنس کو اگر آپ پڑھو بھی تو دے ہٹ یو ود ایکول انٹینسٹی. کیونکہ ان لوگوں کے ہاں اللہ نے ان کے کلام میں برکت رکھی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسپرچل کنیکشن. دیکھیے سارا کچھ، یہ ساری اسپرچولیٹی کی جو باٹم لائن ہے، جو مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ اقبال نے اس انٹائر اسلامک مسٹیسزم، انٹائر اسلامک اسپرچولیٹی کی جو مقصد باٹم لائن دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک پرسنل تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہے. ایک فارسی کا شعر ہے ان کا، تا محمد بے رسانید کے دین ہما اوس، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچو. اگر حضور تک نہیں پہنچے تو نہ رسیدی تمام ابو لہبی ہے. اگر حضور تک نہیں پہنچے تو جو کچھ کر رہے ہو ابو لہبی ہے، ابو لہبی ہے. لیکن سخت الفاظ استعمال کیے انہوں نے کہ دیکھیے مجھے بات بتائیے، ایک شخص ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکات دیتا رہے، سارے اپنے خیال میں بڑا نیک کام کرتا رہے، لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ دنیا دیکھ کر مجھے کہے گی بڑا نیک اور متقی اور پرہیزگار آدمی ہے، تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ؟ سب بیکار ہو گیا نا. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کی طرف واپس چلتے ہیں. Hello and welcome back to Iqbal Ka Pakistan, this soft revolution. Right now we're sitting and talking about خودی. آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں سوال پوچھنے کے لیے. جی آپ کے پاس مائکرو فون ہے. مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر کوئی بندہ گمراہی میں ہے اور وہ اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہے تو اتنے بزرگان ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ جو آدمی ہے اسپرچولیٹی کے کس لیول پہ؟ جیسا کہ ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کریں؟ ہاں، جس طرح خدا کے لیے فلم آئی تھی، اس کے لیے وہ بندہ اسپرچولیٹی کے لیولز کو اچیو کرنے کے چکر میں گمراہی کی طرف چلا گیا. تو اس سے اگر ہم اسکیپ کرنا چاہتے ہیں، ہاؤ کین وی نو لائک یہ بندہ کس لیول پہ کس لیول پہ نہیں ہے؟ دیکھو بیٹا، یہ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ فراڈ جو دنیا میں آج ہو رہا ہے وہ دین کے نام پہ ہی ہو رہا ہے.
ہر شخص دین کے نام پہ ایک نئی انٹرپریٹیشن پیش کر کے آپ کو گمراہ فرقے کی طرف، کوئی دہشت گردی کی طرف، کوئی فساد کی طرف، جو سوسائڈ بامر ہے وہ بھی آپ کو جنت میں پہنچانے کے لیے آپ کو سوسائڈ بامنگ کروا رہا ہے آپ سے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑی خوبصورت حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے استفتح بقلبک، اپنے قلب سے فتویٰ لو، اپنے قلب سے فتویٰ لو. لیکن قلب ہوگا تو فتویٰ لیں گے نا. قلب انسان کی جو اسپرچل اناٹمی ہے، انسان کے وجود میں جس طرح یہ فزیکل اناٹمی آپ دیکھتے ہو نا کہ انسان کا کسی ڈاکٹر گریز اناٹمی اٹھا کے دیکھیے تو وہ شروع کرے گا کہ انسان کی سر یہاں پہ، آنکھیں یہاں پہ، کڈنیز، ہارٹ، گردے، جگر، انٹسٹائنس، یہ انٹرنل فزیکل اناٹمی ہے انسان کی. لیکن اسی طرح انسان کے وجود میں ایک اسپرچل اناٹمی بھی ہے. آپ یہ ٹرم سنتے ہیں، روز گفتگو میں استعمال کرتے ہیں. قلب کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، قلب منیب، قلب سلیم، قلب شہید، یہ تینوں اصطلاحیں قرآن میں استعمال ہوئی ہیں. پھر نفس کی اصطلاحیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو واقعہ قرآن میں آتا ہے وہ نفس امارہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ نفس امارہ انسان کو گناہ اور برائی کی طرف اکساتا ہے. ایک نفس ہے نفس لوامہ جسے کہتے ہیں، جس کو اردو میں آپ ضمیر کہتے ہیں. جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اندر سے آپ کو نوک کرنا شروع کرتا ہے کہ یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، واٹ ہیو یو ڈن، یہ تم نے غلط کام کیا. ہر انسان میں ضمیر موجود ہے نا. جو کوئی بھی انسان اتنا پتھر نہیں ہو جاتا کہ اس کے اندر ناکنگ بند ہو جائے. جب بھی کوئی انسان، کبھی آپ والدین سے سختی سے بات کریں، کبھی کسی یتیم بیوہ کو تکلیف دیں، کوئی حرام کام کریں تو اندر ایک تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے. اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. لیکن اس کی ایک سپریم سٹیج ہوتی ہے نفس مطمئنہ کہتے ہیں. ناٹ مینی پیپل ہیئر دیٹ نا ایٹ دیٹ پوائنٹ. ہوتا یہ ہے کہ یہ انسان نارملی دو نفس کے بیچ میں گھوم رہا ہوتا ہے. یعنی ایک نفس امارہ جس کو گناہ اور برائی کی طرف اکساتا ہے، جس کے تحت انسان گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. اور اگر انسان میں کوئی خیر موجود ہے، اچھائی موجود ہے، تو اس کا نفس لوامہ ٹریگر ہو جاتا ہے. وہ اس سے کہتا ہے تم نے کیا کیا. پھر انسان 99% اچھے مسلمان پاکستانی بچے غلطی کرنے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ دے میڈ مسٹیک. اس کے بعد وہ توبہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، اللہ میں سوری بھی کرتے ہیں. بے شک دے ریپیٹ دا مسٹیک اگین، بٹ ایٹ لیسٹ اس وقت ان کے دل میں وہ ایک کیفیت آتی ہے. جب یہ چیز موجود ہو تو ماشاءاللہ مبارک فاؤنڈیشن تیار ہے اس کو بلڈ کرنا. آبجیکٹو یہ ہے کہ نفس کو آپ امپروو کر کے، نفس امارہ کو امپروو کر کے نفس لوامہ، اور نفس لوامہ پھر امپروو کر کے نفس مطمئنہ میں چلا جائے. نفس مطمئنہ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں انسان کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اقبال نے سارے سفر کا نام خودی کا سفر رکھا ہے، جو کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی کی بات وہ کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے زندگی کا جو اوریجن اگر حاصل کرنا ہے تو شروع تمہارے وجود سے ہوگا. اور خودی کا جو سیکرٹ ہے، ہاؤ ڈز دا خودی اسٹارٹس، بہت مشہور وہ نظم ہے اقبال کی، آپ سب کو یاد ہوگی. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ. جو خودی ہے اس کا سیکرٹ، دی اصل سیکرٹ لائز ان کلمہ لا الہ الا اللہ. تو جب کلمے کا مطلب ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے، ہم یہ ریکگنائز کریں گے کہ کلمہ کیا ہے، تو خودی کا سفر پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کے جو اثرات ہیں انسان کے جسم پہ وہ آپ کو ہم نے بتائے کہ وہ شخص حسد نہیں کرتا، کینہ نہیں کرتا، لالچ نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، آنریبل ہوتا ہے، ڈگنیفائڈ ہوتا ہے، وقار اور عزت کے ساتھ سٹینڈ لیتا ہے، دوسروں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، یتیموں بیواؤں مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، اور اللہ سے راضی ہوتا ہے، اللہ کے بندوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ کی دی ہوئی عطا کے اوپر حسد، اللہ کی مخلوق پر رحمت کا باعث ہوتا ہے. یہ سارے خیر جب کسی انسان کے وجود سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا قلب نرم ہے. Let's take a little break, and once we come back, we're going to go on a discussion. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. خودی کا کانسیپٹ ڈسکس ہو رہا ہے. آئی ہوپ کہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس کچھ سوالات اس پوری گفتگو کے بعد. اینی کوشچن یو گائز وانٹ، اینی ون ود اے کوشچن؟ جی اقبال جو ہے ان کی جو رائٹنگ ہے بڑی ملٹی ڈائمینشنل ہیں، اور لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ ڈائمینشنز ایک دوسرے سے تضاد میں آ جائیں؟ کوئی ایسا پوائنٹ ہو سکتا ہے مثلا اقبال کی اپنی رائٹنگز کے اندر بھی آپ کو ایک ظاہر انسان کا ایک تضاد ملتا ہے کہ ایک طرف وہ انڈیا کا قومی جو
نیشنل اینتھم ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، دوسری طرف صوفیوں کے لیے بھی ہے، تیسری طرف نیچے سے انسپائرڈ بھی رائٹنگز ہیں، اور اسی طرح جب آپ بزرگوں کی بات کرتے ہیں تو ان بزرگوں کی رائٹنگز میں، ان کی چیزوں میں بالکل کوئی اگریشن کا یا جہاد کا ایلیمنٹ نہیں ہے اس لحاظ سے فزیکل جہاد کا جس کی بات کرتے ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پہلو کو آپ فالو کرتے ہوئے دوسرے کے ساتھ بالکل تضاد میں آ جائیں، یا یہ ایک یونٹی ہے؟ نہیں بیٹا دیکھو، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جب کانسیپٹ آف توحید دیتا ہے نا، دیٹس اے میسو کانسیپٹ جو پوری کائنات کی تمام ڈائمینشنز کو کور کرتا ہے. اینڈ اٹ یونیفائز یونیفائز دا یونیورس. اور ایک انسان جب توحید کے ڈائمینشن میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ آتا ہے، تو وہ کنیکٹ کرتا ہے اپنی پوری کائنات کے ساتھ. علامہ اقبال کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو وہ اقبال اتنا بڑا وجود ہے کہ ان پر اعتراض کرنے کے لیے بھی ان جیسا وجود چاہیے. ان سے نچلے وجود جو ان پر اعتراض کرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ کانٹ ایون انڈرسٹینڈ دا ڈائمینشن آف اقبال. اقبال کی قرآن میں بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن میں کہتے ہیں کنٹرڈکشنز ہیں. قرآن میں کنٹرڈکشن تو کوئی نہیں ہے نا، مگر اپرنٹ کنٹرڈکشن نظر آتی ہے کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ یعنی کچھ آیتیں اس طریقے سے ہیں جو لگتا ہے کہ یہ دوسرے کو کنٹرڈکٹ کر رہی ہیں، مگر it is not the way. We understand that there is no contradiction in Quran. If you understand the larger wisdom of Quran, you know کہ نہیں ان ساروں کی wisdom یہ ہے، یہاں پہ یہ بات کہی گئی، یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے، اس کا کانٹیکسٹ یہ بنتا ہے. اسی طرح اقبال کا جس ترانہ ہندی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اقبال کے بچپنے کا ایک دور ہے، جو 1900 میں تقریباً انہوں نے لکھا تھا. وہ اس وقت وہ انگلینڈ بھی نہیں گئے تھے، وہ جسٹ ینگسٹر اور ایک نئے شاعر کے طور پر اٹھ رہے تھے. اس زمانے میں غزلیں بھی انہوں نے کہیں، وہ تو ان کا پروگریسو فیز تھا، ناٹ این ایشو. دوسری بات یہ کہ ایز اے وہ نیٹشے سے متاثر نہیں تھے. نیٹشے کو وہ متاثر کرنے کی بات کرتے تھے کہ نیٹشے آج ہوتا تو میں اس کو بتاتا کہ توحید کا تصور کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اقبال بذات خود جو ان کی وقت کی پولیٹیکل چینجز ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اقبال نے پہلے سیاسی تھاٹ یہ دیا کہ پاکستان یا انڈیا کامن ہونا چاہیے پھر الگ ہونا چاہیے. دیکھیے ان ساری چیزوں کا تعلق آن گراؤنڈ ٹیکٹکس کے ساتھ ہے، نہ اخلاق سے تعلق ہے، نہ کردار سے تعلق ہے، نہ اسپرچولیٹی سے تعلق ہے. یہ اسٹریٹجیز ہیں جو آن گراؤنڈ سچویشن چینج ہو رہی ہے آپ بلڈ کر رہے ہو. اس کا کوئی تعلق ان کی فلسفی اور آئیڈیالوجی سے نہیں ہے، اس کا تعلق ٹیکٹکس کے ساتھ ہے. تو بھائی کہاں پہ انڈیا اسٹرانگ ہو گئے ہیں، کہیں پہ مسلمانوں کے پاس اسٹرینتھ ہے، کہیں نہیں ہے، لیڈرشپ آج ہے آج نہیں ہے، تو لہٰذا اس لحاظ سے چینجنگ دا پالیسی. اگین دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ہز ڈاکٹرن آف سیلف ریوائول. وہ ایک الگ ڈومین ہے. اور اس حوالے سے بزرگان دین کی جو باتیں آپ نان وائلنس کی کرتے ہیں، اگین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی ڈومین ان وچ دے کیم. اگر مسلمان فورسز قائم ہے، مسلمان حکومت قائم ہے، مسلمان گورنمنٹ اپنی جگہ پر ہے، تو وہاں پر اس فقیر کو وائلنس کی تربیت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ داتا گنج بخش، علی حجویری، نظام الدین اولیاء، ان کی باتیں سنیے تو محبت اور پیار. اس لیے کہ اس وقت انڈیا پہ مسلمان سلاطین حکومت کرتے تھے. حکومت مسلمان سلاطین کی ہے، اس کے خلاف کیا بغاوت کروانی، بلکہ سلاطین کے خلاف یہ کھڑے ہوتے تھے، بادشاہوں کی تربیت کرتے تھے، ان کو ٹھیک کرتے تھے. چاہے وہ نظام الدین اولیاء جنہوں نے سلطان محمد تغلق کا دماغ ٹھیک کر دیا، یا حضرت مجدد الفسانی ہو جنہوں نے اکبر کا دماغ ٹھیک کر دیا، لیکن اپنی ریاستوں کے خلاف بغاوتیں نہیں کرائیں، ضرورت کوئی نہیں ہے. لیکن اقبال جس دور میں آئے ہیں وہ تو انگریزوں کا دور ہے، وہ تو کانگریس کا دور ہے. اور اس دور میں جب مسلمان پیروں تلے روندے جا رہے ہیں، اس موقع پہ اگر آپ مسلمانوں کو یہ سکھاؤ گے کہ تم کونے میں بیٹھ کے نان وائلنس اور اللہ اللہ کرو، خانقاہوں میں چلے جاؤ، تو یہ تو ظلم ہو جائے گا امت کے ساتھ. یہ تو وقت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ باہر نکلو، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کربلا میں جاؤ، سر کٹوا دو اپنا، کمپرومائز نہیں کرنا کفر کے ساتھ. اب جب وہ کہتے ہیں کہ وسط افلاق میں تکبیر مسلسل، آسمانوں میں جاؤ تکبیر دو، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. وہ تو چاہتے ہیں کہ اب ایسی اذان دو کہ کائنات ہل کے رہ جائے. وہ کہتے ہیں کہ تم رسم اذان رہ گئی ہے، تم میں روح بلالی تم میں نکل گئی ہے، روح بلالی پیدا کرو. پہلے زمانے کے اگر مسلمان بادشاہ ہیں، مسلمان حکمران ہیں، اگر ان کے ساتھ جا کے اولیاء اور صوفیاء ان کو تربیت دیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن انگریزوں کے ساتھ بیٹھنے کا تو ہمیں کوئی حکم اقبال نہیں دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں تیرا نشیمن کثر سلطانی کے گنبد پہ، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں. وہ آپ نے ایک بڑی زبردست بات بتائی تھی، وہ جو کہا تھا کہ دلی ابھی بہت دور ہے، جو تغلق سلطان حضرت نظام الدین اولیاء والی بات، ہنوز دلی دور. اس کا جو واقعہ اتنا مشہور ہے کہ سلطان تغلق نے جب نظام الدین اولیاء سے کہا کہ میں آپ کو نکال دوں گا، تو وہ یہ ہمارے جتنے بھی صوفی ہیں، چاہے جن کو آپ نان وائلنٹ کہتے ہیں، وہ سب بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ہمیشہ اپنے وقت کے بادشاہ سے ٹکراؤ ہوا ہے، لیکن یہ بغاوت برپا اس لیے نہیں کراتے تھے کہ ریاست کو ڈسٹرب نہیں کرتے تھے، بادشاہ کی تربیت کرتے تھے. لیکن جب ہم نے پوری اسٹیٹ ہی الٹنی ہے، پورا ملک توڑ کے نیا ملک بنانا ہے، تو پھر اگر نان وائلنس پہ تو کام نہیں ہوگا. اس کے بعد تو وہ اسپرچل، پھر اس کے باوجود نان وائلنس پہ کام ہوا. یعنی مسلمانوں نے کوئی وائلنس تھا ہی نہیں، ہم تو مارے گئے، ہم نے تو نہیں قتل عام کیا لوگوں کا.
اور پریکٹیکلی آن دا فورس آف آئیڈیالوجی ہم نے یہ پاکستان بنایا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کی طرف واپس آئیں. Hello and welcome back to Iqbal Ka Pakistan, this soft revolution. Right now we're sitting and talking about خودی. آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں سوال پوچھنے کے لیے. جی آپ کے پاس مائکرو فون ہے. میرے کچھ سوالات ہیں آپ سے اور یہاں پہ میں تھوڑا سا اختلاف بھی کروں گا آپ سے. آپ نے کہا کہ مسلمانوں نے زیادہ تر جو ہے وہ فزیکل سائنسز پہ زور دیا ہے. میں نے جو تھوڑی بہت ہسٹری پڑھی ہے مسلمانوں کی اس میں نظر یہ آتا ہے کہ انہوں نے فزیکل سائنسز نہیں، ان کا ساری کنسنٹریشن جو تھی وہ میٹا فزیکل سائنسز پہ تھی. آئی مین ایگریڈ کہ مسلمانوں نے ان میں بہت ساری سائنسز جو ہیں وہ شروع کی لیکن دے لاسٹ اٹ سم ویئر ان دا مڈل. آئی مین بیچ میں آ کے کہیں وہ کھو گئے. ہم نے جو ہے صوفیہ تو بہت پیدا کیے لیکن البرونی پیدا نہیں کیے، ہم نے الخوارزمی پیدا نہیں کیے بیچ میں آ کے. اور پھر ایک دوسری بات جو ہے، جو آپ جو نیولی کنورٹڈ مسلمز ہیں ان سے جب آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں اسلام کی جو چیز ہمیں سب سے زیادہ فیسنیٹ کرتی ہے وہ خدا اور بندے کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. مطلب آپ جو مرشد کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہی بات ہے کہ جیسے پادری کو لے آئیں بیچ میں، یا ہندوازم میں جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ لٹرلی بدل چکی ہے. مطلب آج جنگ جو ہے وہ جذبوں کی نہیں ہے، آج جنگ ٹیکنالوجی کی ہے. جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے اس کا توتی بولتا ہے دنیا میں. تو آپ جو بات کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ 3 سال بعد اگر ٹیک اوور کر لیا جائے امریکہ کو، تو یہ ریالٹی میں پاسبل کیسے ہے؟ آج ہم جو ہیں وہ نیشنلزم کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، جبکہ اقبال نے ہمیں کہا ہے کہ اسلام تیرا وطن ہے تو مصطفی ہے، ایک نظارہ زمانہ درینہ زمانے کو دکھا دے، مصطفی ہاک میں اس بت کو ملا دے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا پہلا سوال جو ہے کہ مسلمانوں نے فزیکل سائنسز پر کام نہیں کیا، زیادہ تر میٹا فزیکل سائنسز پہ کیا. دیکھیے اگر آپ مسلمان قرون اولا کی ہسٹری کو دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال، ہم ان کو بریک کرتے ہیں ڈفرنٹ سیگمنٹس میں، وہ 23 سال کا پیریڈ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت سارا فوکس اسپرچویلٹی، قرآن کے نزول، تربیت سازی، انسان سازی، کردار سازی، معاشرہ سازی پہ تھا. اس کے بعد خلافت راشدہ کا پیریڈ آپ دیکھتے ہیں کہ فرام اسپرچل سائنسز اینڈ میٹا فزیکل اینڈ مسٹیکل سائنسز وی موو آن ٹو سوشل سائنسز، جہاں پہ پولیٹیکل لا، پولیٹیکل سسٹم، اکنامک آرڈر، پولیٹیکل ماڈل، جوڈیشل سسٹم، ایجوکیشن سسٹم، ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ بنایا گیا جو چین سے لے کر اسپین تک پھیلی ہوئی تھی. اور اس کے بعد آپ امید اور عباسی دور میں دیکھتے ہیں کہ جب فزیکل سائنسز پر کام شروع ہوتا ہے، جو سیکوینس آف مسلم ہسٹری ہے، فوکس واز آن اسپرچل، سوشل اینڈ فزیکل. اور جیسے بات آپ نے کہی کہ واقعی اس زمانے میں یقین نہیں کرتے ہیں بچے آج کل لوگوں کو کہ البیرونی، خوارزمی اور ابن الحسن جیسے لوگ جو ہم نے پیدا کیے، یعنی 1000 سال پہلے مسلمان جہاز گلائڈر بنا کے اڑا چکے تھے. ہم نے اینالاگ کمپیوٹر اور پروگرامبل کلاکس بنا لی تھی، آٹوموبائل کے پروٹوٹائپس بن چکے تھے. یعنی یو فائنڈ اٹ انبلیویبل، لیکن یہ سب چیزیں البیرونی، خوارزم اور الجزیری اور یہ سارے سائنٹسٹ بنا چکے تھے. اور آپ نے جو بات کی کہ وی لاسٹ اٹ سم ویئر ان دا مڈل، بٹ دیٹ مڈل از فال آف گرناڈا، فال آف گرناطا. جب 1492 میں وی لاسٹ اسپین، اور اسپین کے لوز کرنے کے بعد جو ہمارا 1800 سال کا خزانہ تھا کتابوں کا، وہ لائبریریز ہماری تھیں، دے آل وینٹ ٹو یورپ. تو میں اس کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جو آئیڈیالوجی بن چکی ہے کہ اسپین ہم نے کھو دیا. آئی مین جب ہم پاور میں تھے تو ہم دنیا کو اپنا ورلڈ آرڈر دے رہے تھے، ہم نے بھی جا کے اسپین پہ قبضہ کیا تھا، ہم نے کوئی اسپین نہیں تھا، لیکن آج وہ پاور میں ہے تو وہ اپنا ورلڈ آرڈر دے رہے ہیں. تو پھر ہم جو ہے وہ اعتراض ان پہ کس بات پہ؟ بیٹا اس بات کا کرتے ہیں کہ ہم نے جب اعتراض، ہم صرف ایک مثال سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اعتراض ہم کس بات کا کرتے ہیں. 800 سال مسلمانوں نے اسپین پر حکومت کی، ایک بھی یہودی اور عیسائی کو مارا نہیں گیا، نہ نکالا گیا. انہوں نے جس لمحے فرڈیننڈ اور ایزابیلا کی حکومت آئی، 20 سال کے اندر اندر 20 لاکھ مسلمان ذبح کر کے نکال دیے گئے اسپینش انکوزیشن میں. اس بات کا اعتراض کرتے ہیں ہم، اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہم نے ان کے سائنٹسٹ کو بلا کے علم و فنون کی کتاب، فنون کی کتابیں ان کو سکھائیں، ان کے ہاتھ جب ہمارا پورا دین لگا تو انہوں نے ہماری لاکھوں کتابیں جلا دی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کتابیں یورپ لے گئے، ترجمہ کیا، اور پھر ان کا رینیسانس، ریفارمیشن اور انڈسٹریل ایج شروع ہوتا ہے. ہم اس بات کا اعتراض کرتے ہیں. ہم اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے سائنسدانوں نے جو کام کیا گریک اور لیٹن سیولائزیشن کا، ہم نے اس کو اون کر کے کہا کہ یہ گریک سیولائزیشن سے آیا ہے، یہ طب یونانی ہے، اٹس اے گریک میڈیسن. آج بھی طب یونانی کہلاتی ہے، ہم نے نام اس کو دیا. ان لوگوں نے گیلیلیو اور نیوٹن تک نے جو اوریجنل کام اپنے خیال میں کیا ہے وہ ابن الحسن البیرونی اور خوارزم شاہ کا کام ہے سارا. ان کا کام چوری کر کے اپنے نام سے لگاتے ہیں. ہم اس بات کا اعتراض کرتے ہیں. دے آر انٹلیکچوئل تھیفز
and they are physical thieves also. And also whichever society they went into, they destroyed انہوں نے it اس کو تباہ کیا. systematically. آپ صرف ہندوستان کی مثال لیں جو 1701 میں جب آئے ہیں اور انہوں نے کس طرح آ کے جو انڈیجنس کراپ تھی بنگال کی، جو انڈیجنس لوگ تھے وہاں کے، ان کو سسٹمیٹکلی تباہ کیا. وہاں کی ایجوکیشن سسٹم سے لے کے کراپ سے لے کے ہر قسم کے بزنس، جو اسپرچولیزم، جو بھی ان کے سسٹم انسٹال تھے اس وقت، ان کو لا کے تباہ چلیے کیا اگر گیا. مثال آپ کو دیں، یعنی ان لوگوں کی سویلائزیشن جہاں گئی ہے، نارتھ امریکہ میں یہ پہنچے، لوکل انڈیجنس سویلائزیشن کو ہی ختم کر دیا انڈینس کو. ساؤتھ امریکہ میں پہنچے، لوکل سویلائزیشن ہی ختم کر دی. آسٹریلیا میں پہنچے، ایبورجنیز کو ہی ختم کر دیا. یعنی کروڑوں انسان انہوں نے اس طرح مارے جیسے انسان بطخیں اور مرغابیاں مارتا ہے. اور مسلمان جہاں بھی گئے، چائنا سے لے کے اسپین تک، ہم نے لوکل پاپولیشن کنورٹ ہو گئی ہے اسلام کی طرف، اس کے لوکل کلچر کو حفاظت کی گئی ہے. اینڈ بیسٹ آف دا برینز ہیو کم ٹوگیدر ٹو پول فار دا ہیومینٹی. یہ فرق ہے ہمارا اور ان کا. سو یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب تھا بیٹا. دوسرا، مرشد کا کانسیپٹ وہی ہے جو رسول اللہ کا کانسیپٹ ہے. اگر قرآن آسمان سے اتر کے نیچے آ جاتا، سارے عرب کے قریش پڑھ لیتے. قرآن تو حیرت انگیز کتاب تھی، بذات خود ایک معجزہ ہے. کوئی کچھ مطلب نکال لیتا، کوئی کچھ مطلب اور نکال لیتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت قرآن میں سورہ جمعہ آپ اٹھا کے دیکھیے، جو بتائی جا رہی ہیں، جو ایٹریبیوٹس بتائے جا رہے ہیں، جو مرشد کے ایٹریبیوٹس ہیں کہ آپ الکتاب کی تلاوت فرما رہے ہیں، آپ حکمت سکھا رہے ہیں، آپ تزکیہ کر رہے ہیں، آپ وہ کچھ سکھا رہے ہیں کہ جو لوگ نہیں جانتے تھے. یہ سارے ایٹریبیوٹس ہر دور میں ایک اللہ کا ولی، ایک درویش، ایک عالم، ایک اسکالر کرتا ہے اور تزکیہ کیا جاتا ہے. یہ جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں، خودی کے سفر کو شروع کرنے کی، قلب کی صفائی کی، نفس کو امپروو کرنے کی، اس سارے پروسیس کا نام تزکیہ کرنا ہے. یہ حضور کی سنت ہے. تزکیہ کتاب پڑھ کر نہیں ہوتا، تزکیہ کوئی مرشد کرتا ہے. اقبال نے آخر تمام آپ 1400 سال کی مسلم تاریخ حضور کی سنت سے اٹھا کے دیکھ لیجئے. جتنے بھی طریقت کے سلسلے، یعنی احمد بن حنبل، مالک، شافعی اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسکول آف تھاٹ جاری کیے، جو اسکول شروع کرائے، آخر ان کے نام سے اسکول چل رہے ہیں نا. ہم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہم ڈائریکٹلی قرآن و حدیث خود پڑھ لیتے ہیں، ہم کو امام احمد بن حنبل، مالک، اب شافعی اور ابو حنیفہ کے اسکول آف تھاٹ کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے انٹرپریٹیشن کی، لا بنائے، ہمیں سمجھایا، ٹرانسلیٹ کر کے دیا. اسی طرح جو اسپرچل آرڈرز ہیں روحانیت کے سفر کے لیے، جو طریقہ حضرت ابوبکر صدیق نے شروع کیا اس کو نقشبندی آرڈر کہتے ہیں. جو حضرت علی نے 3 طریقے شروع کیے ان کو قادری، چشتی اور سہروردی آرڈرز کہتے ہیں. یہ فرقے نہیں ہیں، یہ اسکول آف تھاٹ ہے. اور کیمبرج اور آکسفورڈ فرقے نہیں ہیں، دے آر 2 ڈفرنٹ اسکولز، لیکن دے بوتھ ٹیچ دا سیم ڈاکٹرن. اسی طرح مسلمانوں نے فرقہ وہاں ہوتا ہے جہاں پہ ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ آپ، جو احمد بن حنبل، مالک، شافعی اور ابو حنیفہ نے جو اسکول آف تھاٹ جاری کیے، یہ مسلک ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، فرقے نہیں ہیں. اسی طرح نقشبندی، قادری، چشتی اور سہروردی فرقے نہیں ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں. اور ان ساروں کا جو ٹریننگ پروسیس ہے، آج بھی آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جائیے، آپ وہاں پڑھتے ہیں 10, 15, 20 سال، پھر وہاں کے جو بڑے استاد ہیں آپ کو ڈگری دیتے ہیں، اتھارٹی دیتے ہیں، جس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے خلافت دیتے ہیں. آپ کے سر پہ امامہ باندھا جاتا ہے، آپ کو ڈگری دی جاتی ہے، جو ان کی گریجویشن سرمنی ہوتی ہے. آج ہماری یونیورسٹی میں گریجویشن سرمنی ہوتی ہے، ٹوپیوں کی ہوا میں اڑا دیتے ہیں. وہ مدرسوں میں جائیے، وہاں گریجویشن سرمنی ہے، باقاعدہ امامہ باندھا جاتا ہے، پروٹوکال ہوتا ہے، ان کو اجازت دی جاتی ہے. یہ اجازت لینا اپنے کہ اب میں کوالیفائی ہو گیا ہوں آگے کام کرنے کے لیے، اس استاد کو مرشد کہتے ہیں. اس میں کوئی غیر اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ استاد کا درجہ ہے. ایک ایسا استاد جو آپ کو تربیت دے کے اس مقام پر لے آئے کہ آپ اس قابل ہو کہ آگے جائیں. یہ حضور کی سنت ہی ایگزیکٹ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کو میں نہیں جانتا ہوں، میں اللہ کے رسول کو جانتا ہوں. میں اللہ کو اتنا جانتا ہوں جتنا اللہ کے رسول نے مجھے تعارف کرایا. تو آئی ہیو نو کانٹیکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر آپ رسول کو بیچ میں سے نکال دیں تو. کنکلوژن میں آپ ان کا ایک آخری سوال بھی تھا. دیکھیے نیشنلزم کی جہاں تک بات ہے، یہ تفصیل سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. جس نیشنلزم کو ماڈرن پولیٹیکل تھاٹ کہتی ہے یہ وقت کا سب سے بڑا خدا اور بت ہے. اقبال ریجیکٹ کرتے ہیں اس کو، اور ہر مسلمان ریجیکٹ کرتا ہے. لیکن جب اقبال کا ہی شعر ہے کہ سیاست کی زبان میں وطن اور ہے، مذہب کی زبان میں وطن اور ہے. ہم جب اسلامک کانسیپٹ آف لینڈ کی ٹیریٹری کی بات کرتے ہیں، آخر اسلام میں لینڈ کا کانسیپٹ تو ہے نا. جب یہ حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھوں کے لیے جہنم حرام کر دی ہے، ایک وہ آنکھ کہ جو اللہ کی محبت میں روئی، اللہ اس آنکھ کو جہنم میں کبھی نہیں بھیجے گا، اور دوسری وہ آنکھ جو مسلمان ملک کی سرحد کی حفاظت میں جاگتی رہی، یعنی سیکیورٹی ہمارے ٹروپس جو بارڈرز پہ کھڑے ہوئے ہیں جو پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں. تو آخر کی کوئی تو سرحد ہوتی ہے نا اسلامی ملک کی. تو جو اسلامی ملک کی سرحد ہے، جہاں پہ اسلام کا مرکز ہے، نظام قائم ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، جو مدینے کی ریاست ہے، وہ نیشنلزم کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے نزدیک نیشنلزم وہ جغرافی ہوتی ہے جہاں اسلام کا نظام یا مسلمان رہتے ہیں. لیکن ہم اس بات میں فرق نہیں کرتے کہ تم ایرانی ہو، تم ترکی ہو، تم عرب ہو. اقبال کا وہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر.
ہمیں جو حج کا کانسیپٹ دیتا ہے نا کہ پوری دنیا سے انسان آتے ہیں ایک لباس میں ایک اللہ کے آگے جھکتے ہیں، دیٹس آر نیشنلزم. ہمارا نیشنلزم کی بنیاد ہمارے دین پر ہے، ہماری رنگ نسل پہ، جغرافیہ پہ نہیں ہے. تو کوشچن جو آپ کے سوالوں کے بہت زبردست جواب دیے حکیم صاحب نے. وحدت انسانیت، نہ کہ وحدت نہ جمعیت اقوام بلکہ جمعیت انسان. تو آج کا شو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. انہی لوگوں کے ساتھ، انہی سوالوں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. دس ریولیوشن ول بی ٹیلیوائزڈ.